بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہیلو ویورز، کیسے ہیں آپ؟ میں عظمت مصطفیٰ اور آپ دیکھ رہے ہیں عظمت ولاگ۔ آج جس ٹاپک کے بارے میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ پینشن کے حوالے سے ہے۔ حکومت نے فیملی پینشن ترمیم 2025 جو کی ہے، آج ہم اس کے حوالے سے ڈسکس کریں گے کہ ایسی پینشن ترمیم سے کیا نقصان ہوا ہے۔ آج ہم اس حوالے سے ڈسکس کریں گے۔ اس سے پہلے جن لوگوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سب سے پہلے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو اب تک بآسانی پہنچ سکے۔ ڈسکس کر رہے تھے جی کہ حکومت نے فیملی پینشن ترمیم جو ہے 2025 جو کی ہیں اس سے کیا نقصان ہوا ہے۔ دیکھیں جی، پہلی بات ہے کہ اس میں 3 مین جو نقصان ہوئے ہیں اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے۔ نمبر 1 یہ ہے کہ پہلے جب بھی کوئی شخص جو پینشن لے رہا ہوتا تھا وہ فوت ہوتا تھا تو اس کی بیوہ جو تھی وہ ساری زندگی جو ہے وہ پینشن لیا کرتی تھی، لیکن اب 2025 میں جو ہے فیملی پینشن ترمیم میں انہوں نے یہ ختم کر دیا ہے کہ جو بیوہ پوری عمر جو ہے وہ پینشن لیا کرتی تھی، اس کو ختم کر کے اب بیوہ کی پینشن 10 سال تک محدود کر دی گئی ہے۔ دوسرے نمبر پہ تھا جی کہ اگر کوئی بیٹی وہ کنواری ہو یا مطلقہ ہو تو اس کو بھی حق تھا کہ وہ پینشن لے سکتی تھی اپنے والد کی، لیکن اب دوسرا نقصان انہوں نے یہ کیا ہے کہ اب بیٹی جو ہے وہ بے شک کنواری ہو اور یا طلاق یافتہ ہو تو وہ پینشن نہیں لے سکتی۔ تیسرے نمبر پہ تھا جی کہ جو معذور بیٹا یا نابالغ بیٹا وہ بھی پینشن لے سکتا تھا، اپنے والد کی یا والدہ کی پینشن حاصل کر سکتا تھا، لیکن اب معذور بیٹے کا اور نابالغ بیٹے کا بھی پینشن کا حق ختم کر دیا گیا ہے۔ یہ 3 جو مین نقصان ہیں یہ ہوئے ہیں فیملی پینشن ترمیم 2025 کے حوالے سے۔ وہ تمام لوگ جو کہ یہ پینشن جو حاصل کر سکتے تھے، جیسے میں نے بتایا کہ بیوہ، بیٹی اور بیٹا، یہ تینوں جو ہیں یہ پینشن حاصل کیا کرتے تھے، لیکن اب ترمیم کے بعد اب یہ پینشن کے حقدار نہیں رہے اور جو بیوہ ہے وہ محدود حد تک پینشن کی حقدار ہوتی ہے۔ تو یہ تھی انفارمیشن جی فیملی ترمیم پینشن 2025 کے حوالے سے۔ تو اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔